سورا نے لکھا بابا تمہیں خواب میں دیکھا، کیا تم کسی آفت میں گرفتار ہو بابا، پھر کس لیے تم اتنے دل افگار ہو بابا، بے چین ہے دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا، سورا نے لکھا بابا تمہیں خواب میں دیکھا۔ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ میں جو پانی کبھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا، میں جو پانی کبھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہیں، تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہیں، میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، اماں کسی نے پانی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، ہاں میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین خیمے سے الفاظ کو لے کے جاتے ہیں، حسین خیمے سے الفاظ کو لے کے جاتے ہیں، بفولے دوب سے بے شیر کو بچاتے ہیں، جوان کھلتی ہے سوکھی زبان کھاتے ہیں، اے خوشی ماننے کی ایسی کی مسکراتے ہیں، بفولے شوق سے رن کی طرف چمکتے ہیں، ہر ایک دام پہ مڑ مڑ کے ماں کو تکتے ہیں، بنائے لے کے یہ کہتی ہے باندھوے مختر، چلے ہو پہلے پہل آج گھر سے تم باہر، پتا ہو لاج یہ مادر تمہاری الفت پر، نگاہ بس سے بچائے تمہیں خدا اندر، بہت نہ دشت میں آسان لگائی وہ بیٹا، بہت نہ دشت میں آسان لگائی وہ بیٹا، نثار ہوئے گی ماں جلد آئی وہ بیٹا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المسلمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حسن کا ایک واقعہ آپ کے اس خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا. آذربائیجان کا رشیا سے ابھی الگ ہوا ایک کنٹری آذربائیجان. آذربائیجان میں کا بادشاہ اپنی بادشاہ کر رہا تھا. اس کا ایک وزیر تھا. وزیر کو ایک لڑکا تھا. بادشاہ کی ایک لڑکی تھی. اب وزیر اور وزیرزادی دونوں ایک ہی ماحول میں پروان چڑھ رہے تھے. اس ایک ہی ماحول میں پروان چڑھنے کی وجہ سے دونوں میں محبت بھی پروان چڑھ گئی. جب محبت پروان چڑھ گئی اور دھیرے دھیرے جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا. اب دونوں شادی کرنا چاہ رہے تھے لیکن بادشاہ بھائی بادشاہ ہوتا ہے اپنے عزت و وقار کو داؤ پہ لگا نہیں سکتا. اس نے سوچا بھائی ایک وزیر زادے سے شہزادی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے. اب اس نے دیکھا کہ اس میں میری بے عزتی ہوگی لہذا حکم دیا شہزادی کو بھی قتل کر دیا جائے اور اس غلام زادے کو وزیر زادے کو بھی قتل کر دیا. دونوں کو قتل کرنے کا حکم ہو گیا. دونوں قتل کر دیے. مگر بادشاہ قتل کرنے کے بعد پشیمان ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. شہزادی بھی گئی وزیر زادہ بھی گیا. اب کروں تو کیا کروں. پورے آذربائیجان میں اعلان کرا دیا کوئی ہے ایسی شخصیت کوئی ہے ایسا عمل کوئی ہے ایسا جادو کوئی ہے ایسی دعا کہ اس کو کوئی زندہ کر دے. اس سے غلطی ہو گئی اسے کوئی زندہ کر دے. بڑے بڑے جادوگر آئے کوشش کی. کچھ عامل آئے انہوں نے کوشش کی لیکن بھائی کہیں مردہ بھی زندہ ہوتا ہے. بھائی صرف در آل محمد کا وہ در ہے کہ یہاں مردے کو زندگی ملتی ہے. سلوات پڑھے محمد کوشش کرتے رہے. بادشاہ سب کی حرکتوں کو دیکھتا رہا. ایک اسی دربار میں اہل بیت کا چاہنے والا علی کا چاہنے والا عاشق رسول عاشق اہل بیت رہا کرتا تھا. جب کئی دن گزر گیا تو ہمت کہہ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو ایک شخص کا پتہ بتا. سب لوگ کوشش کر چکے. بادشاہ نے کہا بتا اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے مجھے ان کی زندگی چاہیے. مدینہ میں نبی کا ایک نواسا رہتا ہے جس کا نام حسن ہے. مدینہ میں نبی کا نواسا رہتا ہے جس کا نام حسن ہے. اسے بلایا جائے. کہا بھائی آذربائیجان سے مدینہ تو بڑی دور ہے کون جائے گا لینے کون انہیں پہچانتا ہے. بادشاہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. جس نے بتایا تھا اسی سے کہنے لگا تو نے ہی بتایا ہے اب تجھی کو جانا ہے لینے اور لے کے نہیں آیا تو تجھے بھی قتل کروں گا. تیرے پورے کاروبار کو سب کو قتل کر دوں گا. نابود کر دوں گا. جان تو یہ کر دیا. پڑھا بتایا خود ہی پھنس گیا. کہا بھیا مجھے کو بھیجا جا رہا ہے. بڑا پریشان تھا کیسے جاؤں میں اتنا لمبا سفر کروں پھر جاؤں جاتے وقت کئی مہینہ لگ جائے گا پھر لے کے آنے میں کئی مہینہ لگ جائے گا نہ جانے مولا آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. یہ تصور لے کے گھبرا رہا تھا
لیکن ادھر بادشاہ کا حکم تھا اگر حسن نہیں آئے تو تم بھی قتل کیے جاؤ گے, تمہارا پورا پریوار بھی قتل کیا جائے گا. بڑا پریشان تھا. سواری بادشاہ نے دے دی. اچھا بھائی گھوڑا لے لو, جہاں تک گھوڑا ساتھ دے کر چلنا اور مدینہ پہنچنا ہم کو لے کے آؤ. گھوڑا لیا, آذربائیجان سے شہر سے آگے بڑھا. جب شہر سے آگے بڑھا, اتنا لمبا سفر کیسے کروں, بس گھوڑے سے اترا, جنگل بیابان میں نماز پڑھنا شروع کی. نماز پڑھ کے اپنے مولا کو یاد کرنے لگا. کہا مولا جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے, بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں, آپ مشکل کشا ہیں, میری مشکل کشائی کیجیے. سر سجدے میں رکھ کر گر گرا رہا ہے, رو رہا ہے, مولا حسن کو پکار رہا ہے. بڑی دیر ہو گئی روتے روتے, گر گراتے سر سجدے سے نہیں اٹھا رہا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے اس کے پشت پر ہاتھ رکھا, کہا سر سجدے سے اٹھا. اب جو اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو کیا دیکھا, ایک نورانی شخصیت اس کے سامنے کھڑی ہوئی. نورانی شخصیت کو کھڑے ہوئے دیکھا, بڑا گھبرایا. گھبرا کے کہتا ہے آپ کون, آپ کون, مجھے سجدے سے کیوں اٹھا دیا؟ کہا جسے پکارا تھا وہ آ گیا. کہا جسے پکارا تھا مشکل کشائی کے لیے وہ آ گیا مشکل کشائی کرنے. کہا کیسے مانوں کہ آپ وہی حسن ہیں علی کے بیٹے, کیونکہ میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں, میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, تو میں کیسے مانوں کہ آپ وہی مدینہ والے حسن ہیں. کہا کہ تمہیں یقین کیسے دلاؤں, کیسے تمہیں یقین دلاؤں, تمہارا بھی نام بتاتا ہوں, تیرے باپ کا بھی نام بتاتا ہوں, جس ضرورت سے بلایا ہے وہ بھی بتائیں گے صاحب. کے سردار نعرہ حیدری, ناروں کے سردار نعرہ حیدری, دودھاری تلوار نعرہ حیدری, دودھاری تلوار نعرہ حیدری, دشمن پہ یلغار نعرہ حیدری, دشمن پہ یلغار نعرہ حیدری, کعبے کی دیوار نعرہ حیدری, کعبے کی دیوار نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یقیناً اس کو یقین ہوا جب آنے والے نے یہ بتایا اس کام کے لیے تم نے پکارا ہے, اور جلدی بادشاہ کے دربار میں چل. اب یہ آگے آگے لے کر کے امام حسن کو بادشاہ کے دربار میں پہنچا. اور جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا, کہا میں لے کے آ گیا اپنے امام کو. امام حسن نے کہا لاشیں کو سامنے لایا جائے. دونوں لاش سامنے لا کے دربار میں رکھ دی گئی. پورے درباری حیرت زدہ کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسن نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک بار دست دعا بلند کی. دست دعا بلند کرنا تھا کہ دونوں زندہ ہو گئے. اس غلام نے نہیں دیکھا, اس شہزادے نے بھی حسن کو نہیں دیکھا, اس وزیرزادے نے بھی حسن کو نہیں دیکھا, اس شہزادے نے بھی حسن کو نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی زندگی ملی, شہزادی بھی دوڑی اور وزیرزادہ بھی دوڑا, دوڑ کے حسن کے قدموں پر گر گئے اور گر کے کہتے ہیں یہی نوجوان ہے جو عالم ارواح میں ملک الموت کو حکم دے رہا تھا. اس تینوں کو جس کو میں واپس کر دی. کتنا اطمینان تھا سکینہ کو
عباس کے اور ان کی شجاعت پہ اتنا بھروسہ تھا سکینہ کو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے یہی سمجھا رہی تھی کہ تم پیاسے ہو، 3 دن کے لیے پیاسے ہو، جانتے نہیں ہو میرا چچا پانی لینے گیا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے جو میرے چچا کو پانی لانے سے روکے۔ اب تم لوگ زیادہ دیر پیاسے نہیں رہو گے، ابھی میں اپنے ہاتھوں سے سب بچوں کو پانی پلاؤں گی۔ سکینہ یہی بچوں کو سمجھا رہی تھی، ڈالت دے رہی تھی، پر تمہاری پیار تھوڑی ہی دیر میں بجھنے والی ہے، تھوڑی ہی دیر میں بجھنے والی ہے۔ جب سکینہ تمام بچوں کو سمجھا چکی تو در خیمہ پر لے کے آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں دیکھو دیکھو ابھی میرا شیر پانی لے کے آئے گا، اور جب میرا شیر پانی لے کے آئے گا تو سب سے پہلے سب بچوں کو میں پانی پلاؤں گی، بعد میں میں پیوں گی۔ یہ کہہ کے سکینہ در خیمہ پر بچوں کو لے کے بیٹھ گئی اور کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ اتنے میں عالم آتا ہوا نظر آیا۔ سکینہ نے بچوں سے کہا دیکھو دیکھو میں کہنے رہی تھی کہ میرے شیر کو کوئی نہیں روکے گا، وہ دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے، عالم آ رہا۔ جب کبھی آپ کو پیاس بہت زیادہ لگی ہو، عالم مسافرت میں ہو، ذرا تصور کیجئے کہیں پانی نہ مل رہا ہو اور یکایک آپ کو پانی ملنے کی امید ہو جائے اور پھر وہ امید اچانک ٹوٹ جائے تو پیاس بہت شدید ہو جاتی ہے، پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ سکینہ نے بچوں کو اتنا اطمینان دلایا تھا دیکھو میرا شیر آ رہا ہے، میرا شیر آ رہا ہے، پانی لا رہا ہے، تم سب پیاسے نہیں رہو گے، ابھی پانی پلا رہی ہوں، ابھی پانی پلا رہی ہوں۔ اتنے میں علم قریب آ گیا، سکینہ نے دیکھا علم تو ہے، علمدار نہیں ہے، یہ علم میرے بابا کے ہاتھوں میں آئے، دوڑی ہوئی حسین کے پاس سے لپٹ کر کے کہنے لگی اے بابا، ارے میرا چچا بڑا بھروسہ دلایا تھا بچوں کو، آئے بچوں کے پیار بڑا کی، بچے کو پیار جب پڑ گئی سکینہ نے کہا آئے بچوں، ارے میرا چچا مارا گیا، ایک مرتبہ قرآن کا رخ کیا، اے چچا ارے واپس آئیے، اب سکینہ پیاسی مر جائے گی، اب پیاس کا شروع۔ حسین امام رہبر، حسین شفیع محشر، ہے آج رن میں بیسر، اڑاؤ خاک سر پر۔ مانو کرتی تقریر حسین حسین مانو کرتی تقریر حسین حسین پھرایا کس نے شمشیر حسین حسین پھرایا کس نے شمشیر حسین حسین نبی کے بوسگا پر اڑا وہ خاک سر پر۔ حسین امام رہبر، حسین شفیع محشر، ہے آج رن میں بیسر، اڑاؤ خاک سر پر۔ یا عباس یا عباس، میری حیات بدلتا رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر، براتوں کو علم کی حشر جاگی میں، اور یہ میری تنظیم اس کے دل میں فقیر، بہے گی چشم ازا سے بارات پانی کی، چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی، چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا بازار نہیں آیا، ہائے زینب زینب کو غازی یاد آیا، 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 جو جو بازار قریب آیا، ہائے زینب زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادے، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے اے آقا زادی، فضا نے جب یہ بتلایا، ہائے زینب زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔
जियो जियो मेरे लाल कासिम जियो जियो मेरे लाल कासिम जियो जियो मेरे लाल कासिम जियो फर्श पर बिठाया अलमदार ने किया कद में जाका जर्रार ने दिखाई जो रफ्तार रहवार ने पना मांगती फौज किस पार ने लाइनों पे टूटा जो वो महलका कभी बोले अकबर कभी बावफा जियो मेरे लाल कासिम जियो जियो मेरे लाल कासिम जियो